بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم. کیمیا گری کائنات کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور انتہائی شریف راز ہے. اس تک پہنچنے کے لیے بہت تگ و دو کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر تگ و دو کسی اصول ضابطے کے تحت کی جائے تو کامیابی حاصل کرنے کی امید ہوتی ہے. آج میں آپ کے سامنے گندک کے بارے میں کچھ باتیں بیان کروں گا، علمی باتیں بیان کروں گا، اور آپ نے وہ غور سے سننا ہے اور ان پر توجہ بھی دینی ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے، تاکہ کوئی بھی نسخہ جو آپ دیکھیں تو اس میں ان اصولوں کے تحت اس نسخے کو پرکھ سکیں. کہتے ہیں کائنات جن دو چیزوں سے مل کر بنی ہے وہ گندک اور پارا ہے. ہر چیز کا وجود گندک اور پارا سے ہے. حکماں نے اس کی تشریح بھی کی ہے اور بتایا ہے کہ کیسے کیسے یہ جو ملتے ہیں تو وہ آگے چیزیں بنتی ہیں. یعنی سونا، اگر گندک پارا مصفہ اور گندک مصفہ مل جائے تو سونا بن جاتا ہے. اگر ان میں کوئی چیز غیر مصفہ ہو تو چاندی بن جاتی ہے، سکہ بن جاتا ہے. سارے اسی سے، یعنی گندک اور پارے کا ہیر پھیر ہی ہے. ان کی مختلف نسبتوں سے ملنا جو ہے یہی کائنات کی چیزوں کو پیدا کرتی ہے. یعنی ان کا اصلی جزو جو ہے یہ دو ہی ہیں، پارا اور گندک ہے. آج ہمارا موضوع گندک کے بارے میں ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ گندک جس شکل میں ملتی ہے، ہمیں حاصل ہوتی ہے، ہم گندک کو خرید کے لے آتے ہیں، اس میں کون سی خامیاں ہیں، کون سے نقائص ہیں. اگر اس میں نقائص جو ہوں گے ان کو دور کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے عمل کیا ہے، یہ کیسا عمل کرتی ہے، کیسے اثرات ظاہر کرتی ہے. جب ہم گندک کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں دو نقائص سب سے بڑے نظر آتے ہیں. ایک، یہ کسی بھی دھات کو سیاہ کر دیتی ہے اور اسے پھوٹک کر دیتی ہے، کشتہ کر دیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم گندک کے یہ دو وصف جو اس میں خرابیاں ہیں ان کو ہم دور کر دیں تو گندک کسی کام کی بن سکتی ہے. اب گندک کو جتنا ہم مصفہ کرتے جائیں گے مشکل میں پڑتے جائیں گے. ہم نے ایسا طریقہ ڈھونڈنا ہے کہ ہمیں مصیبت میں نہ پڑنا پڑے. جو دو کام کرنے ہیں گندک نے وہ کیا ہے؟ ایک تو گندک نے رنگ دینا ہے، سنہری رنگ دینا ہے گندک نے. دوسرا جو یہ جلاتی ہے، یہ جس کا عیب ہے، یہ عیب ہمیں دور کرنا ہے. یعنی گندک میں سے اگر ہم یہ دو عیب، یعنی اس کا سیاہ کرنا اور جلانا، یہ ختم کر دیں تو پھر یہ کیا کرے گی؟ یہ چزابی بھی کرے گی اور رنگین بھی ہوگی، چیزوں کو رنگین بھی کرے گی. یہ ہے کل کہانی گندک کی. یعنی گندک کے دو کام ہیں. اس نے کسی بھی چیز کو تیزابی کرنا ہے اور اسے سنہری رنگ دینا ہے. نقص جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اس کو سیاہ بھی کرتی ہے اور جلاتی بھی ہے، اسے کشتہ کر دیتی ہے. جبکہ ہمیں جو چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ کشتہ نہ کرے اور سیاہ نہ کرے. یہ بات واضح ہو گئی. یعنی اس میں دو نقص ہیں اور یہ دو ہی کام ہم نے اس سے لینے ہیں. آپ ایسا کیجئے، گندک کو کسی بھی چیز کے مادے کے ساتھ کھل کیجئے اور اسے مختصر سے 2-2.5 کلو کی آگ دے دیجئے، وہ اس کو کشتہ کر دے گی، جلا دے گی، راکھ کر دے گی. دبا کر کے دیکھ لیجئے. اور اس کو سیاہ کر دے گی.
اپنے فنکشن ظاہر کر دے گی۔ جب ہم نے اس سے یہ کام لینا ہے، یا تو ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ وہ اس کی سیاہی دینا بھی ختم ہو جائے اور اس کا جلانا بھی ختم ہو جائے۔ اگر ہمیں یہ نہ کر سکیں تو کیا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ جسے ہم اس کا ایک وصف دور کر لیں؟ اس کا اگر دونوں ہم دور نہیں کر سکتے تو ایک اس کا عیب دور کر لیں تو اس کے بعد یہ کیا ہمیں کام دے سکتی ہے؟ آج اسی پر بات کریں گے۔ دیکھیے، گندک، آپ جانتے ہیں کہ اگر گندک کو نشادر کے ساتھ کھل کیا جائے یا اس کا تیل نشادر کے ساتھ بنایا جائے تو پھر یہ سیاہ کرنا چھوڑ دیتی ہے لیکن کشتہ کرتی ہے۔ یعنی اگر گندک کو نشادر کے ساتھ کسی طریقے سے ملایا جائے، اس کا روغن بنا لیا جائے تو یہ آگے سیاہ کرنا چھوڑ دیتی ہے، یعنی ایک عیب اس کا نشادر دور کر دیتا ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی آسان سا طریقہ، نشادر جو ہے وہ گندک کی سیاہ کرنے والی خاصیت کو ختم کر دیتا ہے لیکن کشتہ کرنے والی خاصیت باقی رہتی ہے۔ آپ اس تجربے میں بھی ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اگر گندک کا سیاہی دینے والا صرف ایک وصف ہم دور کر لیں تو اس سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ آپ کجلی بناتے ہیں برابر وزن کی، ویسے ادویہ میں استعمال کرنے کے لیے 1 اور 7 کی نسبت سے کجلی بنتی ہے، لیکن آپ نے برابر وزن کی کجلی بنانی ہے۔ تو جب آپ دونوں چیزوں کو، گندک اور پارے کو کھرل کریں گے، گندک اور پارے کو کھرل کریں گے یعنی ایسی کجلی بنائیں گے تو یہ سیاہ رنگ کی ہو جائے گی۔ آئیے آج میں یہاں بھی ایک بات آپ کو بتا دوں، کیا یاد کریں گے؟ کجلی، گندک اور پارا کسی کو مصفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں کو آپ کھرل کریں۔ یہاں بھی اس میں 2 خامیاں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ایک دوسری خامی یہ ہوگی کہ یہ کھرل کے ساتھ چمٹتی رہے گی جسے آپ کو بار بار چھڑانا پڑے گا۔ معیار ہر چیز کے لیے ضروری ہے، جب تک وہ چیز معیار پر پہنچے وہ کام نہیں کرتی۔ کیا کجلی کا بھی کوئی معیار ہے؟ ہاں، اس کا بھی معیار ہے۔ اگر آپ اس کجلی کو اس معیار پر لے جائیں، کس معیار پر؟ یعنی جب آپ اسے کھرل کرتے ہیں تو یہ کھرل کے ساتھ چمٹنا چھوڑ دے۔ آپ اس تجربے میں ہوگا نا، جب اس کجلی کو کھرل کیا جاتا ہے تو یہ کھرل کے ساتھ چمٹتی ہے جسے بار بار کھرل سے چھڑانا پڑتا ہے۔ آپ نے اس کجلی کو اتنا کھرل کرنا ہے کہ یہ کھرل کے ساتھ چمٹنا چھوڑ دے۔ جب یہ چمٹنا چھوڑ دے گی تو اس وقت آپ اس کا امتحان کریں گے۔ ایک دہتا انگارہ لے کر اس کے اوپر ایک چٹکی میں پکڑ کر یہ آپ کجلی ڈالیں گے۔ اگر اس وقت کجلی نے دھواں دیا تو ابھی اس کا معیار پورا نہیں ہوا۔ اگر اس میں سے چر چر کی آواز آئی یعنی پارا کے اڑنے کی آواز آئی تو پھر بھی ابھی یہ نہیں بدلی ہے، نہیں بنی ہے۔ آپ نے اس کو اس حد تک کھرل کرنا ہے کہ یہ کھرل کے ساتھ چمٹنا بھی چھوڑ دے اور انگارے پر دھواں اور چٹخار دینا بھی چھوڑ دے۔ یہ اس کا معیار ہے۔ اس میں آپ کا خرچ تو کچھ نہیں آئے گا، صرف محنت لگے گی
اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ کجلی اس معیار کی بنا لی تو آپ جو چاہے بنا لیں، یہ آپ کی اکثیر و اکاثیر تیار ہو چکی ہے۔ یہی محنت کر لیں، اور محنت بھی یہ اس طرح چینی والے کھرلوں میں نہیں ہوگی، آپ کو پتھر کا کھرل لینا پڑے گا۔ پتھر کا کھرل آپ لیں گے، جب وہ پتھر کا کھرل آپ لیں گے اچھی طرح سے نہ گھسنے والا، چاہے آج کل پیسے لگتے ہیں اس پر، مہنگے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں نے کسی پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کیمیا کے نسخے بنانے کے لیے آپ کو پتھر کا کھرل چاہیے ہوگا، اس کے بغیر نسخہ نہیں بنے گا۔ اور یہاں بھی یہ بات ضروری ہے کہ پتھر کا کھرل ہوگا آپ کے پاس، اور آپ کجلی کو اس معیار تک پہنچائیں گے۔ جب آپ کجلی کو اس معیار پر پہنچا دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اکثیر گر ہو گئے۔ آپ اس کجلی کو جس طرف لے جائیں گے یہ کام کرے گی، جواب نہیں دے گی، نہ کسی کو مصفہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی پہ جو مہینوں محنت کرنے کی ضرورت ہے، صرف کجلی پر محنت کیجیے۔ شاید آپ کے دل میں سوال پیدا ہوگا کہ کتنا ٹائم لگے گا۔ ٹائم کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ چیزیں جو آپ کا کھرل ہے، آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کس محنت سے کام کریں، ان سب چیزوں کا انحصار ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا۔ ویسے یہ ٹائم بتایا نہیں جا سکتا بھی اتنے ٹائم کے بعد یہ بن جائے گی، وہ آپ کی محنت پر منحصر ہے۔ پتھر کا کھرل ہو، آپ محنت سے کام کریں، اور اگر آپ وہ اس کا رگڑائی کا ٹائم جو ہے وہ 24 گھنٹے پورا کر دیں تو انشاءاللہ تعالی یہ قائم ہو جائے گی۔ آپ نے کجلی کو قائم کرنا ہے، جس میں پارا بھی قائم ہوگا اور گندک بھی قائم ہوگا۔ جب آپ کے پاس ایک آسان راستہ ہے تو آپ مشکلوں میں کیوں پڑتے ہیں؟ یعنی جب آپ کجلی تیار کر لیں گے تو یہ آپ کی اکثریت تیار ہو جائے گی۔ لیکن یہاں میں ایک بات کروں گا، جو صاحب کجلی تیار کریں گے اور ایمانداری کے ساتھ مجھے یہ بتا دیں گے کہ میں نے کجلی تیار کر لی ہے اور یہ دونوں عمل اس کے پورے ہو گئے ہیں، یعنی وہ کھرل سے چمٹتی بھی نہیں ہے اور وہ کولے پر دھواں بھی نہیں دیتی، چرخار بھی نہیں دیتی، تو میں اس کا حل بتا دوں گا۔ یہ میرے ذمہ رہا۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، اللہ اس کے پر رحمتوں کی بارش کرے، اس کی کمیاں کوتاہیوں کو معاف فرماوے اور جنت فردوس سے اسے جگہ دے۔ وہ شخص یہ کہتا تھا کجلی ہی اکثیر ہے، اکثیر الاکاثیر ہے، اور جو شخص یہ کہتا تھا اسی نے یہ بتایا تھا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ کھرل سے نہ چمٹے اور ترکار نہ دے، دھواں نہ دے۔ اگر ایک کولے پر دھواں نہ دے اور کھرل سے نہ چمٹے تو یہ مکمل ہو گئی۔ اس سے جو کام لینا چاہے لے لیں، یہ ہر کام کرے گی، ہر کام دے گی۔ معزز ناظرین سامعین، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ جب آپ بتائیں گے کہ میں نے کجلی تیار کر لی ہے تو میں اس کے کمنٹس میں ہر شخص کو جو مجھے یہ بتائے گا کہ میں نے کجلی تیار کر لیا، اس معیار پر پہنچا دیا ہے، وہ کمنٹس کرے گا اور میں اس کے کمنٹس میں اس کا آگے کا استعمال بتا دوں گا۔ امید ہے کہ آپ جو میں بات آپ تک پہنچانا چاہتا تھا میں اس میں کامیاب ہو گیا ہوں گا۔ اگر نہیں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی آپ سب کے کمنٹس پڑھتا بھی ہوں اور جہاں ضروری ہوتا ہے وہاں پر جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔